الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم 3 مقاصد الموجز کے پڑھ چکے. آج انشاءاللہ ہم 4تھا مقصد پڑھیں گے. توجہ میری طرف ہو، فی الحال کتاب نہ کھولیں. آج ہم 4تھا مقصد پڑھیں گے. 4تھا مقصد جو ہے وہ عموم اور خصوص کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں بیٹا؟ عموم اور خصوص کے بارے میں ہے. پہلے تو آپ کو فہرست بتا رہے ہیں کہ اس مقصد میں کون کون سی جو ہے کہ ابحاث شامل ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے بھی آج اس کتاب کا ایک صفحہ پڑھیں گے. فہرست میں فرماتے ہیں کہ اس مقصد میں 8 فصل ہے. کتنی فصلیں ہیں بیٹا؟ 8. پہلی فصل ان الفاظ کے بارے میں جو عموم پہ دلالت کرتے ہیں. صرف آپ کو وہ الفاظ بتائیں گے کہ یہ الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں. دوسری فصل یہ ہے کہ اگر ایک عام کو تخصیص لگ جائے، تخصیص لگنے کے بعد وہ جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس معنی میں اس کا استعمال ہونا حقیقت ہے یا مجاز. مثلا میں نے آپ کو یہ کہا، ٹھیک ہے، اَأْتِ كُلَّ طالب علم، ٹھیک، 5 روپیہ، ہر طالب علم کو 5 روپے دے دو. ٹھیک بیٹا. اب یہاں پر یہ کل جو ہے یہ عموم پہ دلالت کر رہا ہے. کل کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ عموم پہ. اب ان طالب علموں میں سے میں کہتا ہوں کہ مشاہد کو نہیں دو. ٹھیک. تو اب یہ کل طالب یہ تو مشاہد کو بھی شامل تھا. میں نے اللہ کے ذریعے مشاہد کو اس سے جدا کر دیا. اب کل شاہد کو میں دوسرے طلاب میں استعمال کر رہا ہوں تو اس کی معنی کا جو دائرہ وسیع تھا اس میں سے ابھی ایک کم ہو گیا. اب اس کو باقی طلاب میں استعمال کرنا حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ یہ فتویٰ بعد میں دیں گے کہ حقیقت ہے یا مجاز. تیسری فصل یہ ہے کہ بھائی عام کو جب تخصیص لگتی ہے تو پھر تخصیص لگانے والے کو ہم بولتے ہیں مخصص، تخصیص لگانے والا، اور عام کو کہتے ہیں مخصص جس کو تخصیص لگائی گئی ہو. عام کو اگر تخصیص لگ جائے تو اس کا باقی افراد میں استعمال ہونا جو ہے کیا ہے؟ حجت ہے یا حجت ہے؟ اوپر والا سوال تھا حقیقت اور مجاز کے بارے میں. یہ سوال ہے کہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اس کے بعد پھر 4تھی فصل میں یہ ہے کہ اگر کسی حدیث میں کسی فقہی مسئلے میں ایک عام وارد ہوا ہو، اب وہ عام پر عمل کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے کہ ہم جو ہے جانچ پڑتال کریں کہ اس عام کو کوئی تخصیص لگی ہے یا جانچ پڑتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو یہ کہا گیا اکرم کل عالم، ہر عالم کی عزت کرو. اب آپ کے دماغ میں گھوم رہا ہے کہ کچھ عالم تو ایسے ہیں جو مفسد بھی ہیں، کیا میں ان کی بھی عزت کروں یا تھوڑی سی تحقیق کروں؟ ٹھیک ہے. تو یہ فصل اس بارے میں ہے کیا عام کو دیکھتے ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں یا اس کے تخصیص کے بارے میں ہمیں کچھ تحقیق کرنی ہوگی. ٹھیک. 5ویں فصل میں یہ ہے کہ عام کو منطوق کے ذریعے تو تخصیص لگ سکتی ہے، منطوق یعنی لفظی طریقے سے، لیکن کسی جملے کے مفہوم کے ذریعے بھی آپ اس کو تخصیص لگا کے اس کے دائرے کو محدود کر سکتے ہو یا دائرے کو محدود نہیں کر سکتے. 6ٹھی فصل جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی حکم عام آیا ہے، اس کو کیا آپ خبر واحد کے ذریعے تخصیص لگا سکتے ہیں؟ خبر واحد یعنی حدیث واحد. حدیث واحد کا یہ مطلب نہیں ایک حدیث. حدیث کی ایک لحاظ سے بیٹا 2 قسمیں ہیں، متواتر اور واحد. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں کی اتنی تعداد ہے کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یعنی وہ حدیث سچی ہے. واحد وہ ہے جس کے راوی تو ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. نہیں، یقین حاصل ہمیں نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹ کا بھی امکان اپنی جگہ پر ہوتا ہے. اس کو خبر واحد کہتے ہیں. ٹھیک. 7ویں فصل یہ ہے کہ اگر استثناء چند جملوں کے بعد آئے
تو آیا اس استثناء کا تعلق تمام جملوں کے ساتھ ہوگا یا صرف آخری جملے کے ساتھ ہوگا یا پہلے جملے کے ساتھ ہوگا؟ میں نے مثلاً آپ کو یہ کہا بیٹا اکرم کل عالم، اطعم کل فقیر، ٹھیک ہے، مکسو کل عریان، عزت کرو ہر عالم کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا، تم کھانا کھلاؤ ہر فقیر کو اور تم کپڑے پہناؤ ہر ننگے کو، آخر میں آ کے کہتے الا الفاسق، سوائے فاسق کے۔ اب کیا اس فاسق کا تعلق ہر ننگے کے ساتھ ہے؟ فاسق کا تعلق ہر فقیر کے ساتھ ہے؟ فاسق کا تعلق ہر عالم کے ساتھ ہے؟ یا اس فاسق کا تعلق تمام کے ساتھ ہے؟ اگر ہم کہیں کہ فاسق کا تعلق صرف آخری کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر عالم کی عزت کرنی ہے، فاسق کو تو بھی عزت کرنی ہے۔ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر فقیر کو کھانا کھلانا ہے، فاسق کو تو بھی کھلانا ہے۔ باقی کپڑے ہر فاسق کو نہیں پہنانے بلکہ ہر ننگے کو پہنائیں گے جو فاسق نہ ہو۔ بات واضح ہو گئی۔ اور آخری فصل یہ نسخ اور تخصیص۔ نسخ اور تخصیص میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ یہ تخصیص والی چیز آ کے ماقبل کے دائرے کو محدود کرتی ہے، بالکل ختم نہیں کرتی۔ نسخ کا مطلب ہے کہ نہیں، پہلی چیز بالکل ختم، اب نئی چیز جو ہے کیا ہے وہ وجود میں آ جائے گی۔ بات واضح ہو گئی۔ یہ تو فہرست تھی مقصد رابع کی۔ ابھی فرماتے ہیں کہ ہم پہلے تو آپ کو عام کی تعریف سنائیں گے، پھر عام کے اقسام سنائیں گے، باقی عام کے الفاظ انشاءاللہ جو ہے کیا ہے ہم ہفتے کے دن پڑھیں گے۔ عام کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے عام ایک ایسا مفہوم ہے جس کو تعریف کی ضرورت نہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ مثلا آپ باہر بھی چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں بھائی مجلس میں آ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجلس عام ہے۔ عام مطلب ہر کوئی آ سکتا ہے، اس میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ علماء نے عام کی آگے تعریف کی ہے، وہ ایسی تعریف کی ہے پھر جس پہ اعتراض ہوتا ہے مشاہد کہ یہ جامع افراد نہیں، یعنی یہ ہر عام کو شامل نہیں، یہ مانع اغیار نہیں۔ حالانکہ تعریف وہ ہوتی ہے جس میں تمام اس کے افراد شامل ہوں اور کوئی بھی غیر اس میں داخل نہ ہو۔ تو بعض علماء نے جو تعریف کی وہ جامع افراد نہیں ہے، بعض نے جو کہ وہ مانع اغیار نہیں ہے، یعنی ان کی تعریف میں غیر عام بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ تھوڑی سی ہمیں تعریف تو بتا دیں۔ فرماتے ہیں عام کی تعریف یہ ہے کہ وہ حکم جو عام کے لیے آیا ہے وہ اس کے تمام افراد کو شامل ہے، یہ ہے عام کی تعریف۔ عام کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ خاص۔ عام کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ خاص، یعنی وہ حکم موضوع کے تمام افراد کو شامل نہیں، محدود افراد کو شامل ہے۔ عام کی انہوں نے 3 قسمیں آپ کو بتائیں۔ عام یعنی عین والا عام، وہ مد والا عام ہوگا وہ تو فروٹ میں ہو جائے گا۔ ایک ہے عام استغراقی۔ کیا ہے بیٹا؟ عام استغراقی۔ عام استغراقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام کا حکم اپنے ہر فرد کو شامل ہے۔ کس کو شامل ہے؟ ہر فرد کو شامل ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی فرد پر یہ حکم جاری نہیں کیا تو آپ گناہ گار ہوں گے، باقی جس فرد پر یہ حکم جاری ہوا اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اطعم کل طالب، ہر طالب علم کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 30 طالب علم ہیں، آپ نے 29 کو کھانا کھلایا، ایک کو کھانا نہیں کھلایا، تو آپ کو 29 والا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ 30ویں والا آپ کو جو ہے کیا ثواب نہیں ملے گا۔ عموم استغراقی، ٹھیک، یعنی یہ حکم عام کے ہر فرد کو شامل ہے، ٹھیک۔ اس کے مقابلے میں یا اس کے لیے عموم مجموعی۔ عموم مجموعی کا مطلب یہ ہے کہ حکم کا تعلق عام کے تمام افراد کے ساتھ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تمام افراد کو آپ انجام دیں۔ اگر ان سے آپ نے ایک کو بھی رہا دیا گویا آپ نے عمل نہیں کیا، کس پر؟ عام پر۔ آپ کو یہ کہا گیا ہے اطیعوا الائمۃ المعصومین، ائمہ معصومین کی اطاعت کرو، ٹھیک۔ اب آپ کہتے ہیں میں مولا علی کی اطاعت کرتا ہوں باقی کی نہیں کرتا، تو گویا کہ آپ نے مولا علی کی بھی اطاعت نہیں کی، بلکہ آپ کو مجموع من حیث المجموع، یعنی ٹوٹل کے ٹوٹل کی جو ہے کیا ہے وہ
اور اطاعت کرنی ہے، بعد کی اطاعت کریں بعد کی چھوڑ دیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جبکہ استغراقی میں یہ تھا بیٹا، اس حکم کا موضوع ہر فرد عام تھا۔ اگر ہم اسی اطیعوں کو عموم استغراقی مانے تو اس کا مطلب ہے اگر مولا علی کی میں نے اطاعت کی اور 11 کی میں نے اطاعت نہیں کی تو ایک کی اطاعت کا مجھے ثواب ملے گا، اگر استغراقی مانوں گا تو۔ اگر مجموعی مانوں گا تو پھر مجھے جو ہے کیا ہے عزت یہ ثواب نہیں ملے گا جب تک میں ٹوٹل افراد کے لیے اس حکم کا انجام نہ دوں۔ تیسری قسم جو ہے کیا ہے وہ عموم بدلی۔ عموم بدلی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ حکم عموم کے تمام افراد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر کسی ایک کو بھی ہم نے انجام دے دیا تو وہ سب کے بدلے میں کام آ جائے گا، یعنی پھر پورا کا پورا ثواب ملے گا، کوئی کمی نہیں ملے گی۔ بس عموم استغراقی میں یہ تھا کہ ایک فرد کو چھوڑا، ایک کا ہم نے جو ہے احترام کیا تو ایک کا ثواب ملے گا، ایک کا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ عموم مجموعی میں یہ ہے کہ عام کے تمام افراد پر وہ حکم لاگو ہوگا، کسی ایک کو بھی اگر آپ نے الگ کیا گویا آپ نے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ عموم بدلی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا تعلق تمام افراد کے ساتھ ہے، لیکن اگر تمام کے بدلے میں کسی ایک کا بھی جو ہے کیا ہے آپ نے وہ خیال کیا تو گویا کہ آپ نے پورے پر عمل کر دیا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو یہ جناب جو ہے کیا ہے عموم کی جو ہے کیا ہے وہ قسمیں تھیں۔ اب وہ مزید وضاحت عبارت میں پڑھتے ہیں۔ المقصد الرابع، چوتھا مقصد، العموم والخصوص۔ بیٹا کس کے بارے میں ہے؟ عموم اور خصوص کے بارے میں ہے۔ وفیہ فصول، اس مقصد رابع میں جو کیا ہے چند فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، فی الفاظ العموم، آپ کو بتائیں گے کہ عموم کے کون کون سے الفاظ ہیں مشاہد، کون کون سے الفاظ عام پہ دلالت کرتے ہیں۔ الفصل الثانی، حل العام بعد تخصیص، کیا عام تخصیص اور قید لگانے کے بعد حقیقت اور مجاز، وہ جب اپنی معنی میں استعمال ہوگا تو وہ حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، حجیت العام المخصص، مخصص نہیں پڑھنا بیٹا، عام کا حجت ہونا۔ کون سا عام؟ جس کو قید لگائی گئی ہے فی الباقی، باقی افراد میں، یعنی قید لگانے کے بعد آپ نے مشاہد 2-4 افراد تو اس کے نکال دیے، باقی جو اس کے افراد رہے ہیں اس میں اس کا استعمال ہونا حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ التمسک بالعام، عام کو پکڑنا، یا یوں کہیں عام پر عمل کرنا، قبل الفحص عن المخصص، اس کو مخصص پڑھنے مخصص نہیں پڑھنا۔ بھائی جو چیز عام کو قید لگاتی ہے، آیا اس قید لگانے والی کی جانچ سے پہلے ہی عام پہ عمل کر سکتے ہیں یا پہلے آپ جانچ کریں گے کہ کوئی ایسی چیز نہیں پھر عمل کریں گے؟ الفصل الخامس، پانچویں فصل، فی تخصیص العام بالمفہوم، کیا عام کو مفہوم کے ذریعے تخصیص لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی۔ الفصل السادس، فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد، وہ ہے کہ کتاب کو قید لگ سکتی ہے خبر واحد کے ذریعے۔ ساتویں فصل، تعقیب الاستثناء للجمل المتعددۃ، اگر چند جملوں کے بعد کا ترجمہ میں نے مشاہد کہاں سے کیا؟ تعقیب سے۔ اگر چند جملوں کے بعد استثناء آئے تو اس استثناء کا تعلق آخری جملے سے ہے، پہلے سے ہے یا سب سے ہے۔ الفصل الثامن فی نسخ و تخصیص، آٹھویں فصل جو ہے نسخ اور تخصیص کے بارے میں ہے۔ تمہید، بیٹا مقدمہ بیان کر رہے ہیں، ابھی اصل بحث میں وارد انشاءاللہ ہفتے کے دن ہوگے۔ تعریف العام، عام کی تعریف۔ العام من المفاہیم الواضحۃ، عام جناب ان مفاہیم میں سے ہے جو بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے، اور الغنیت، وہ بے نیاز ہے، ان تعریف، اس کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے نسیم، ولیکن عرفہ، لیکن عام کی تعریف کی ہے اصولیون نے بتعریف عدیدۃ، ٹھیک ہے، چند تعریف، مختلف تعریفیں، وناقشوا فیہا، اور انہوں نے اعتراض کیا ہے ان تعریفیں، بعدم الانعکاس، کہا کہ بھائی یہ آپ کی تعریف جامع افراد نہیں، تارتن کبھی یہ اعتراض کیا ہے، وہ عدم الاعتراض اخرى، اور کبھی یہ اعتراض کیا کہ یہ معنی اغیار نہیں ہے،
وَلْنَقْتَصِرْ عَلَى تَعْرِيفٍ واحد، ہم اکتفا کرتے ہیں ایک تعریف پر، وہ تعریف کیا ہے؟ شمول الحکم، حکم کا شامل ہونا، لجمیع افراد مدخول ہی کی ضمیر حکم کی طرف جائے گی۔ بھائی جس پر حکم داخل ہوا ہے تو حکم کو داخل کہیں گے، اس چیز کو کیا کہیں گے مشاہد؟ مدخول۔ آیا یہ حکم مدخول کے تمام افراد کو شامل ہے تو اس کو ہم عام کہیں گے۔ وَيُقَابِلُ الْعَامَ، اور عام کے مقابلے میں کیا؟ الخاص، وہ خاص ہے۔ تقسیم العام، پھر عام کو تقسیم کرتے ہیں، ينقسم العام الى ثلاثة اقسام، عام کی 3 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ العام الاستغراقی، ٹھیک ہے، وہ یہ عام استغراقی کیا ہے؟ لحاظ کل فرد من افراد العام، عام کے افراد میں سے ہر فرد کو ہم نے مد نظر رکھا ہے، بحیال ہی و استقلال ہی، حیال اور استقلال کا تقریباً ترجمہ ایک ہی ہے، یعنی ہر ایک کو مستقل میں نے مد نظر رکھا ہے۔ میں جب آپ کو کہتا ہوں اطعم کل طالب، ہر طالب علم کو جو کھانا کھلاؤ، تو اس میں نے مشاہد کو مستقل نظر میں رکھا ہے، اور جو کیا ہے نسیم کو مستقل نظر میں رکھا ہے، سکندر کو مستقل نظر میں رکھا ہے۔ واللفظ الموضوع له، اور وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے عموم استغراقی کے لیے، وہ لفظ کل، وہ بیٹا کون سا لفظ ہے؟ کل کا لفظ ہے۔ بے العام المجموعی، عام مجموعی کیا ہے؟ وہ لحاظ الافراد بصورت مجتمعہ، بیٹا وہ یہ ہے کہ ہم نے عام کے افراد کو جو ہے نا اکٹھا مد نظر رکھا ہے، ہر ایک کو الگ الگ میں نے مد نظر نہیں رکھا، ہر ایک کو میں نے مستقل طور پر مد نظر نہیں رکھا، بلکہ ٹوٹل کے ٹوٹل کو میں نے مد نظر رکھا ہے۔ میں اگر کہتا ہوں اطعم الطلاب، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل طلاب کو بھائی کھانا کھلانا ہے، ایک دو کو کھانا کھلا کے جو ہے کیا ہے جان نہیں چھڑانی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو یہ ہو گیا جو ہے عموم جناب مجموعی۔ واللفظ الدال علیہ، اور وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے عام مجموعی پر، وہ لفظ المجموع، وہ کون سا لفظ ہے؟ مجموع کا لفظ ہے۔ کقولک، جیسے تیرا قول، ٹھیک ہے، تیرے کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا نسیم؟ کون سے لفظ سے تیرا ترجمہ ہوا؟ مشاہد، شاباش، کافی ضمیر خطاب ہے۔ اکرم، عزت کرو، مجموع العلماء، ٹوٹل علماء کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر عالم کو الگ سے مد نظر نہیں رکھا، بلکہ ٹوٹل عالم کو مد نظر رکھا ہے۔ جیم العام البدلی، جناب تیسری قسم کیا ہے؟ عام بدلی، وہ لحاظ فرد من افراد العام، وہ یہ ہے کہ ہم عام کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو مد نظر رکھتے ہیں، مشاہد، فردن، ایک فرد، من افراد العام، عام کے افراد میں سے، لیکن لا بعین ہی، اس ایک فرد کو میں نے معین نہیں کیا ہے۔ واللفظ الدال علیہ، اور وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے اس عام بدلی پر، لفظ ایو، وہ کیا ہے بیٹا؟ ایو لفظ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اطعم ای طالب علم، بھائی جس طالب علم کو چاہو کھانا کھلا دو، یعنی کھانا ایک کو کھلانا ہے، لیکن وہ ایک معین نہیں ہے کہ لما والا ہے یا سیوتی والا ہے یا ہدایہ والا ہے، جس بھی ایک کو کھلاؤ تو گویا آپ نے اطعم پر کیا کر دیا؟ عمل کر دیا۔ قولک اطعم ای فقیر شئت، بھائی ان فقراء میں سے جس فقیر کو چاہو کھانا کھلا دو۔ وعلی ذالک، بیٹا ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ یہ عام کے اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے، فالعام قطع نظر عن الحکم، کہتے ہیں اگر ہم عام کو مد نظر رکھیں لیکن اس حکم کو مد نظر نہ رکھیں، صرف اور صرف عام ہمارے ذہن میں ہو، یلاحظ علی اقسام ثلاثۃ، اس عام کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس عام کو دیکھا جاتا ہے 3 اقسام پر۔ وَلِكُلٍّ لَفْظٌ خاصٌ، اور ہر قسم کے لیے لفظ خاص ہے۔ بھائی عام مجموعی کے لیے الگ لفظ ہے، استغراقی کے لیے الگ لفظ ہے، بدلی کے لیے الگ لفظ ہے۔ لفظ خاص ہے، یعرب عنہ، وہ لفظ خاص بیان کرتا ہے عنہ، اس قسم کو۔ وَلَكِنَّ الْأَوْفَقُ بِنِسْبَةِ إِلَى التَّعْرِيفِ الْعَامِ الْمَذْكُورِ، لیکن وہ چیز جو زیادہ مناسب ہے اس ذکر شدہ تعریف کے لحاظ سے ہوا، وہ یہ چیز ہے، ما
ربما یقال ان تقسیم انما هو بلحاظ تعلق الحکم. بھائی یہ جو تقسیم ہے کبھی کبھی عام کے لحاظ سے ہوتی ہے مشاہد، کبھی کبھی حکم کے لحاظ سے جو کیا ہے تقسیم ہوتی ہے. تو مثلا العام الاستغراقی، بھائی عام استغراقی کیا ہے؟ ہوا ان یکون الحکم شامل لکل فرد فرد، وہ یہ ہوتا ہے کہ حکم جو شامل ہوتا ہے ہر فرد فرد کو. فیکون کل فرد وحدہ موضوعا للحکم، پھر تو ہر فرد الگ موضوع ہو جائے گا حکم کا. میں جب کہتا ہوں اطعم کل طالب علم، ہر طالب علم کو کھانا کھلاؤ، یعنی اطعم میں ایک مرتبہ اطعم کا موضوع مشاہد ہے، پھر اطعم کا موضوع نسیم ہے، پھر اطعم کا موضوع یہ کیا ہے زید خالد بکر ہے. والعام المجموعی، اور عام مجموعی میں موضوع کیا ہوتا ہے؟ ان یکون الحکم ثابتا للمجموع، حکم ثابت ہوتا ہے ٹوٹل کے لیے، بما ہوا مجموع، اس لحاظ سے کہ وہ سب اکٹھا ہیں. فیکون المجموع موضوعا واحدا، پھر اس میں بھائی چند موضوع نہیں ہوں گے. عام استغراقی میں تو مشاہد اگر عام کے 100 فرد ہیں تو گویا حکم کے بھی 100 موضوع ہو گئے. عام مجموعی میں ایک ہی موضوع ہوگا، زیادہ نہیں ہوگی، پھر اس کے افراد کئی ہو سکتے ہیں. مثلا اطیعوا الائمۃ، ائمہ کی اطاعت کرو، تو اب یہاں پر موضوع ائمہ ہے ایک ہے، پھر ائمہ کے افراد 12 ہیں. والعام البدلی، اور عام بدلی میں کیا ہوتا ہے؟ ان یکون الحکم لواحد من الافراد، حکم افراد میں سے کسی ایک کے لیے ہوتا ہے، لیکن البدل وہ بدل کے طور پر ہوتا ہے. یعنی کیا مشاہد؟ بھائی عام کے اگر 100 فرد ہیں تو یہ حکم 100 کے لیے نہیں ہے، حکم ایک کے لیے ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی کے پہلے پر حکم کو جاری کرے، یا اس کے بدلے میں دوسرے پر، یا اس دوسرے کے بدلے میں تیسرے پر حکم جاری کرے، وہ آپ کی مرضی ہے. فیکون فرد واحد، تو پھر موضوع یکون میں بیٹا ضمیر ہے جو موضوع کی طرف جا رہے، پھر موضوع کیا ہوگا؟ ایک فرد ہوگا لیکن البدل، ٹھیک ہے، بدل پر. یا فیکون موضوعا للحکم، فیکونوں کی ضمیر فرد کی طرف جائے یا فرد اس میں ظاہر ہے. فیکون فرد واحد، بس وہ ایک ہی فرد موضوع ہو جائے گا کس کے لیے؟ حکم کے لیے. اذا عرفت ذالک، بیٹا جب عام کی تعریف اور عام کی اقسام آپ پہچان چکے، فیقع الکلام فی فصول، تو یہاں سے 8 فصل میں گفتگو ہوتی ہے جو انشاءاللہ پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ.